بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم جس کو انسان کہتے ہیں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک وہ شخصیت جو غیر مرئی ہے، جو میں کہتی ہے، اپنا شعور رکھتی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ وہ زمین پر انسان کو بھیجنے سے پہلے وجود پذیر ہوئی اور کائنات کے پروردگار نے اس سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہی انسان کی اصل شخصیت ہے۔ یہ جسم جو کچھ نظر آتا ہے یہ اس کے لیے ایک قالب ہے، اس کے لیے ایک لباس ہے۔ لیکن یہ بات انسان کے لیے ہمیشہ بڑی دلچسپی کا باعث رہی ہے کہ یہ قالب کیسے وجود میں آیا۔ اصل شخصیت کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ امر الہی ہے، اور امر الہی ملائکہ کی صورت میں ہو یا وحی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ علم انسان کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ انسان کا یہ قالب چونکہ اسی زمین پر وجود پذیر ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں کچھ زیادہ علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ یہ جانے کہ یہ قالب کس طریقے سے وجود میں آیا۔ قرآن مجید نے بعض مقامات پر اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ اس میں سورہ سجدہ کی چند آیات بہت اہم ہیں۔ یہ آیت 7 سے لے کر آیت 9 تک ہے۔ قرآن مجید نے اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی اس قالب کے ساتھ تخلیق کس طرح سے ہوئی۔ یہ معلوم ہے کہ اس میں دو نظریات رہے ہیں۔ ایک نظریہ مذہبی لوگوں میں بہت عام رہا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ دوسرا نظریہ وہ ہے جس کو دور حاضر میں ڈارون نے پیش کیا، اور پھر بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ سائنسی حلقوں میں بہت مقبول ہو گیا۔ قرآن مجید ایک تیسری بات بیان کرتا ہے، اور سورہ سجدہ کی ان آیات میں اسی کے اشارات ہیں۔ قرآن نے بعض دوسرے مقامات پر بھی اپنے اس نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے انسان کو پیدا کرنے کا، یہی ابتدا میں بھی اختیار کیا گیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس بات پہ غور کرو کہ اس وقت کیا کیا جاتا ہے۔ ہم زمین کی کچھ چیزیں کھاتے ہیں، ہمارے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس میں جا کر وہ چیزیں چند مراحل سے گزرتی ہیں، اور پھر ان سے ایک قطرہ آب پیدا ہوتا ہے، ایک بیضہ انثی پیدا ہوتا ہے۔ ان کے ملاپ سے تم دیکھتے ہو کہ 9 ساڑھے 9 مہینے میں جیتا جاگتا انسان ایک بچے کی صورت میں وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ جو پروسیس اس وقت اختیار کیا گیا ہے اور کم و بیش 9 ساڑھے 9 مہینے میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہی پروسیس ابتدا میں بھی اختیار کیا گیا، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ ہزاروں سال پر محیط ہو۔ چنانچہ کیا ہوا؟ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کی مٹی، جس میں پانی کی آمیزش سے ایک دلدل کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے لیے بطن مادر بن گئی۔ یعنی وہی عمل جو اس وقت رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ زمین کے پیٹ میں ہوا۔ اس وقت جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، ان کے اجزاء جس طریقے سے ایک قطرہ آب کی اور ایک بیضہ انثی کی صورت اختیار کرتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی صورت زمین کے پیٹ میں ہوئی، اور پھر مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد زمین نے وہی صورت اختیار کر لی جو اب ایگ یا انڈا اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ دوسرا طریقہ بھی باقی رکھا گیا ہے۔ بہت سے ایسے جانور ہیں
کہ جن کے ہاں بچے کی پیدائش اس طرح نہیں ہوتی جیسے انسانوں کے ہاں ہوتی ہے، ان کے ہاں پہلے ایگ یا انڈا وجود میں آتا ہے اور پھر وہ ٹوٹتا ہے اور اس میں سے ایک خاص مدت کے بعد بچہ نکل آتا ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی طریقہ اختیار ہوا۔ وہ دلدلی زمین کھنکھناتی مٹی بن کے ایک ایگ کی یا ایک انڈے کی صورت اختیار کر گئی اور جیتا جاگتا انسان اس میں سے برآمد ہوا۔ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ انہی میں سے 2 لوگوں کا انتخاب کر کے پروردگار نے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کر لیں اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی، یعنی وہ اصل شخصیت، وہ انسانی شخصیت ان کو ودیت کی، یہاں تک کہ وہ ارسطو افلاطون بن کے ہمارے سامنے آ گئے۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، الذی احسن کل شیء خلقا، وہ ذات جس نے ہر چیز کو بنایا اور کیا خوب بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے مٹی سے کی، دوسری جگہ بتایا گارے سے کی، ہمیں مسنون سے کی یعنی سڑے ہوئے گارے سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جس میں اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ ایک حقیر پانی سے اب اپنی نسل خود آگے بڑھا لے۔ ثم سواہ، پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے جس میں اس کا تسویہ کیا، اس کو نک سک سے درست کیا، اب گویا وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کے اندر انسانی شخصیت ودیت کی جائے۔ تو فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس نے اپنی روح اس میں پھونکی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل و دماغ کی قوتیں وجود میں آ گئی۔ یہی انسان ہے، یعنی ایک دوسری شخصیت سامنے آ گئی، ایک قالب بنا، نک سک سے درست ہوا، اس میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت دی گئی، پھر اس کے بعد اصل انسانی شخصیت ودیت ہوئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ صلاحیتیں دیں جن کی بنیاد پر وہ اب دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، فرمایا یہ ہے تمہاری تخلیق کا عمل، لیکن تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر